مستی میں جانے سے روکو، لیکن مدرسے باز کیے ہوئے ہیں خواتین کے مدرسے بنا لیتے ہیں، مستی میں جانے سے منع کرتے ہیں، خواتین کو تبلیغی جماعت کے ساتھ بھیج لیتے ہیں، وہاں سے نہیں روکتے، حالانکہ بغیر محرم کے سفر کرنا، باہر رہنا، راتوں کا قیام کرنا حرام ہے عورت کے لیے، لیکن وہاں کوئی مسئلہ نہیں، اپنی خواتین کو تبلیغی جماعت سے بھیجتے ہیں، چلے لگواتے ہیں 40 دن کا، 3 ماہ کا، سال کا، 8 ماہ کا چلے لگواتے ہیں، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ جس دین پہ راضی ہے وہ دین اللہ کے پیغمبر کے اوپر 10 ہجری کو مکمل ہو چکا تھا، اس کے بعد جس چیز کا اضافہ کریں گے اس پہ اللہ راضی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر حدیث بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے منع نہ کرے۔ پاس بیٹا بیٹھا ہے سالم، وہ کہتا ہے ہن وہ دوڑ نہیں رہا کہ عورتوں کو مسجدیں بھیجیے، ہن وہ دوڑ نہیں رہا، واللہ لمنعن، اللہ کی قسم میں روکوں گا اپنی بیوی کو مسجد میں جانے سے۔ عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا اور غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرماتی ہے ظالم، میں تجھے رسول اللہ کا فرمان سناتا ہوں اور تو مجھے آگے سے اپنی عقل سناتا ہے، تو مجھے آگے سے کہتا ہے کہ ہم دوڑ نہیں لیا، وقت تبدیل ہو گیا، میں اپنی بیوی کو، بیٹی کو، بہن کو مسجد میں جانے سے روکوں گا، واللہ لا اکلمک ابدا، اللہ کی قسم میں تجھ سے ساری زندگی کلام نہیں کروں گا۔ پھر کیا ہوا؟ عبداللہ بن عمر کا دوسرا بیٹا بلال، وہ کہتا ہے اس کے بعد میرے ابا جان جتنی دیر زندہ رہے انہوں نے کبھی بھی سالم کے ساتھ کلام تک نہیں کیا۔ یہ ہے رسول اللہ کی حدیث کی محبت، اس کی غیرت کہ حدیث آ جائے اس کے بعد بس۔ ہمارے سے یہ معاملہ ہے نا کہ عورت کو مسجد میں جانے سے روکو، یہ نماز پڑھنے والا نہ چلی جائے۔ اما عائشہ نے کہا تھا اگر رسول اللہ زندہ ہوتے تو روک دیتے، اگر ہوتے تو روک دیتے، لیکن روکا نہیں ہے۔ ہمارے کیا کہتے ہیں مسجد میں جانے سے روکو، لیکن مدرسے باز کیے ہوئے ہیں خواتین کے مدرسے بنا لیتے ہیں، مسجد میں جانے سے منع کرتے ہیں، خواتین کو تبلیغی جماعت کے ساتھ بھیج لیتے ہیں، وہاں سے نہیں روکتے، حالانکہ بغیر محرم کے سفر کرنا، باہر رہنا، راتوں کا قیام کرنا حرام ہے عورت کے لیے، لیکن وہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنی خواتین کو تبلیغی جماعت سے بھیجتے ہیں، چلے لگواتے ہیں 40 دن کا، 3 ماہ کا، سال کا، 8 ماہ کا چلے لگواتے ہیں، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ عقل کا کام شریعت سازی نہیں ہے، عقل کا کام یہ ہے کہ شریعت کو مان لینا، اس کو تسلیم کرنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے اوپر اپنے آپ کو آمادہ کرنا۔ اگر اسی قرآن پڑھ کے بخش دینے ہیں یا یہ ایسی اذکار کر کے بخش دینے ہیں تو کیڑی گل ہے یار؟ ایسا نہیں ہوتا یار۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنے اس پیمانے پہ پورا نہیں آ رہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے مغرب کی 3 رکھتے ہیں، 4 پڑھنی تو کیڑی قیامت آ گئی؟ کوئی قیامت آئی نہیں ہے نا؟ آتی ہے۔ دین کہتے ہیں آپ بھولے ہیں، آپ نے اضافہ کیا، آپ نے کمی کی ہے، آپ کو یہ اختیار نہیں ہے آپ کمی کر سکے، اضافہ کر سکے۔ 2 سجدے کرو، کفارہ ادا کرو، ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں یہ 100 روپے کا جو نوٹ ہے اس کے اوپر اپنی مرضی کے رنگ بھر کے لے جائے تو کوئی لیتا ہے آپ سے؟ کوئی بھی نہیں لیتا۔ دین میں ہمیں کہتے ہو کوئی نہیں جی جتنے لگا رہن دیو، ایسے نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کو اللہ کے پیغمبر وضو کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، اور کیجیے گا میرے صحابہ بسم اللہ پڑھنی ہے، نیت کرنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے اچھی طرح، پانی چلو لینا ہے، اسی چلو کو تھوڑا سا منہ میں ڈالنا ہے، اسی کو تھوڑا سا ناک میں ڈالنا ہے۔ یہ وضو کا طریقہ اللہ کے پیغمبر سکھا رہے ہو۔ کیا فرمایا؟ 1 بار کر لو تو بھی ٹھیک ہے، 2 بار کر لو تو بھی ٹھیک ہے، 3 بار کر لو تو بھی ٹھیک ہے۔ میرے صحابہ پھر آپ نے منہ دھونا ہے، مکمل منہ، 1 بار بھی ٹھیک ہے، 2 بار بھی ٹھیک ہے، 3 بار بھی ٹھیک ہے۔ ایسے اللہ کے پیغمبر نے مکمل اپنے صحابہ کا وضو کا طریقہ سکھایا۔ ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپن نیکی بودی لے لی ہے۔ سوال کیا اللہ کے پیغمبر، آپ نے بتایا 1 بار بھی کر سکتے ہیں، 2 بار بھی کر سکتے ہیں، 3 بار بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر اگر میں اس سے اضافہ کر دوں پھر، اگر میں اس سے اضافہ کر دوں پھر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقد عصا وعدى وظلم، اگر تو اس سے زیادہ کرے گا تو غلط کرے گا، تو حد سے تجاوز کرے گا، تو اپنی جان پہ ظلم کرے گا۔ آپ اندازہ کریں وہ بندہ نیکی کی بات کہہ رہا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کوئی نہیں سبارے پڑھ کے بخش نہیں، کہ نہیں گل، وہ نیکی کی بات کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ کے پیغمبر میں 3 کی بجائے 4 بار کروں گا،
میں 5 بار چلوں گا، میں اس کو بڑھا چلا کے دیکھے زیادہ لوں گا؟ فرمایا نہیں، فقد عصا وعدہ وظلم، تم غلط کرو گے، تم حد سے تجاوز کرو گے، تم اپنی جان پر ظلم کرو گے، رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ دین مکمل ہو چکا پیارے بھائیوں۔ اب تک غور کریں، ہم نے اپنی مرضی کی بڑی چیزیں یاد کر لی ہیں۔ رمضان المبارک میں اعلان کرنا مسجد میں، حضرات شہری کا ٹائم اتنا ہو گیا، اتنا رہ گیا، حضرات افطاری کا ٹائم ہو گیا، روزہ افطار کر لو۔ اللہ کے پیغمبر کے دور میں اس اعلان کا تصور ہی نہیں تھا، ہمارے لوگوں نے اس اعلان کو اذان سے زیادہ اہمیت دی۔ 30 سال کے بعد آپ اندازہ کریں، یہاں تک کہتے ہیں قرآن خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن خود کو پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا پڑھنا ہے جی؟ وہ دوسری کتابیں جو خود لکھی ہیں، بیچتی دے وہ فلالے مالو یہ وہ قرض الایمان، پتہ نہیں کیا کیا پڑھنی۔ قرآن خود پڑھنے سے بندہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ قرآن تو ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے، بس فرق اتنا ہے، قرآن کہتا ہے اگر آپ بھول جاؤ، اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو اہل ذکر کے پاس جاؤ، اہل علم کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو سچی میں نے آج پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس لیے پہلے بھائیو میں نے آپ کو جو بتانا تھا وہ یہ تھا، اللہ کے پیغمبر کا حکم آنے کے بعد یہ تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار مینوں ایسا حدیث پتہ نہیں چلیا، چلو آج پتہ چل گیا تو عمل کر لینا۔ اے نہیں بندہ کہہ سکتا کہ ساری عمر اے کرتے رہے تو نصیحت کے نبی گل سن لئی ہے۔